ہارڈشپ سوٹ خاتون فرعون کے عظیم کارنامے۔ آج سے 5000 برس قبل افریقہ کے صحراؤں میں ایسی ریاست قائم ہوئی جسے انسانی تاریخ کے ارتقاء میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ ایک ایسی تہذیب جس کے رہنے والوں نے فن تعمیر، سائنس، انجینئرنگ، میڈیکل، طرز تحریر، فنون اور دیگر شعبہ جات میں ایسی خدمات اور کارنامے سر انجام دیے جو آنے والے دور کے انسان کے لیے رہنمائی کا باعث بن گئے۔ اس عظیم ریاست کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز انسان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون ہی تھے جنہوں نے اپنی پالیسیوں سے مصر کو دنیا کی عظیم طاقت بنایا تھا۔ اگرچہ مصری ریاست کو کامیاب بنانے والے زیادہ تر فرعون مرد تھے، مگر اس معاشرے نے چند خواتین کو بھی آگے بڑھنے، ملکی انتظام سنبھالنے اور ریاست کی قسمت کے فیصلے کرنے کا موقع دیا۔ انہی خواتین میں ایک مشہور نام ہارڈشپ سوٹ کا ہے۔ وہ خاتون جو 15 برس فرعون کے اعلیٰ ترین عہدے پر رہی، جس نے مصر کو معاشی لحاظ سے طاقتور بنانے کے لیے دلیرانہ فیصلے کیے، جس کا دور جنگوں کے بجائے امن کی وجہ سے مشہور ہے۔ آخر ہارڈشپ سوٹ کے تجارتی لحاظ سے اہم فیصلے کیا تھے؟ اس نے وہ کون سا کام کیا جو اس سے قبل کوئی فرعون نہیں کر سکا تھا؟ اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، ہارڈشپ سوٹ کا تعلق مصر کے 18ویں شاہی گھرانے سے تھا۔ بریٹانیکا کے مطابق اس نے 1473 قبل مسیح میں فرعون کا منصب ایک ایسے وقت میں سنبھالا تھا جب اس کا کمسن سوتیلا بیٹا تھٹموس پہلے ہی اس عہدے پر فائز تھا۔ ہارڈشپ سوٹ نے فرعون کا عہدہ کیوں چنا، وہ کس طرح کامیابی سے اس تک پہنچی اور اس حوالے سے مورخین نے اس پر کیا کیا الزام دھرے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہماری گزشتہ ویڈیو ضرور دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہارڈشپ سوٹ فرعون بنی تو اس کا ساتھی فرعون تھٹموس صرف نام کا حکمران رہ گیا، کیونکہ ملک کا تمام انتظام اسی خاتون نے مکمل اور بھرپور انداز سے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق جس دور میں ہارڈشپ سوٹ فرعون بنی تھی، اس وقت اس عہدے کو جنگجو حکمران کا منصب سمجھا جاتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ 18ویں شاہی خاندان کی حکمرانی کی بنیاد رکھنے والے فرعون احموز اول نے ہارڈشپ سوٹ کے تخت نشین ہونے سے چند اشرے قبل فتوحات کی پالیسی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس پالیسی کا مقصد جہاں مصر کے زیر کنٹرول علاقے بڑھانا اور ملک کے گرد محفوظ علاقوں کا اضافہ کر کے اس کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا تھا، وہیں اس کے تحت ان مفتوح علاقوں کی دولت اور وسائل لوٹ کر مصر کے خزانے بھرے جاتے تھے۔ یہ وہ پالیسی تھی جسے ہارڈشپ سوٹ کے والد فرعون تھٹموس اول نے بھی بھرپور انداز سے جاری رکھا تھا۔ اب یہ مشن ہارڈشپ سوٹ کے سامنے تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس نے اپنے اجداد کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جنگی مہمات کو جاری رکھا۔ یہ فوجی مہمات شام اور نوبیا کے علاقوں میں کی گئی۔ تاہم ہارڈشپ سوٹ کو ان جنگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ امن کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگی فیصلے تو محض فرعون کے مقام کی روایت کو جاری رکھنے کے لیے تھے، ورنہ ملک کو امیر بنانے کا کام لڑائی کے بجائے امن سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ دولت اور خوشحالی جنگی مہمات کی بجائے تجارتی مہمات سے بھی لائی جا سکتی تھی، اور اس نے ایسا کر دکھایا۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہارڈشپ سوٹ نے ایک دور دراز ملک کے لیے ایک بڑے تجارتی قافلے کو بھیجنے کا انتظام کیا۔ اس زمانے کے اس ملک کا نام پنٹ بتایا جاتا ہے۔ جدید تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ ملک آج کے دور کے سوڈان، ایتھوپیا اور ایریٹریا کے علاقوں میں کہیں پایا جاتا تھا۔ قدیم دور کا یہ ملک پنٹ مصر کے لیے تجارتی لحاظ سے بہت منافع بخش تھا اور کئی قیمتی اور انمول اشیاء کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، مگر اس کے لیے سفر کرنا جہاں انتہائی مہنگا تھا، وہیں اس پر بہت وقت لگتا تھا۔ مورخین کے مطابق ویسے تو مصر کے فرعون صدیوں سے اس سرزمین کے ساتھ تجارت کرتے آ رہے تھے، مگر 500 برس ہو چکے تھے کہ کسی فرعون کو اس سرزمین کے لیے تجارتی قافلے بھیجنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اب صدیوں بعد ایک خاتون فرعون ہارڈشپ سوٹ نے یہ جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ نیشنل جیوگرافک نے اپنی ایک رپورٹ میں ہارڈشپ سوٹ کی اس تجارتی مہم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک کامیاب مہم تھی جس نے اس فرعون کی شہرت اور مقبولیت میں نمایاں اضافہ کیا۔ اس کامیاب کاروباری مہم سے مصر کے لیے جو کچھ لایا گیا، اس کی تفصیل کو ہارڈشپ سوٹ کی تدفین کے مقام پر بنائے گئے مندر کی دیواروں پر کندہ کرایا گیا تھا۔ ان میں ڈھیر سارا سونا، آئیوری یعنی ہاتھی کے دانت، قیمتی درختوں کے پودے اور مصر کے لیے مذہبی لحاظ سے مقدس کئی جانور جیسا کہ بندر اور تیندوے وغیرہ شامل تھے۔ اس حوالے سے ہارڈشپ سوٹ کے مندر پر کندہ کرائی گئی تحریر میں جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ بحری جہازوں کو پنٹ کے سرزمین کی حیرت انگیز اشیاء سے مکمل بھر دیا گیا۔ ان حیرت انگیز چیزوں میں اس ملک کی تمام اچھی مہکدار لکڑی، خوشبودار گوند کے ڈھیر اور اس کے تازہ پودے، مضبوط قیمتی لکڑی، ہاتھی کے اصل دانت،
خوشبودار مصالحے والی لکڑی، قیمتی عطر، آنکھوں کے لیے سنگار، بڑے اور چھوٹے بندر، کتے اور جنوبی تیندوے کی کھالیں شامل تھی۔ اس سے قبل کسی بھی بادشاہ کے دور میں اس کے برابر اشیاء نہیں لائی گئی تھی۔ مورخین کے مطابق ہاتشپسوٹ کا یہ قافلہ کامیاب ترین کاروباری مشن تھا۔ اس سے پہلے کہ فرعون پنٹ نامی ملک سے اس وسیع پیمانے پر تجارتی اشیاء کبھی نہیں لا پائے تھے۔ کامیاب تجارتی مارکے کے ساتھ ساتھ اس خاتون حکمران نے ملک میں تعمیراتی منصوبوں کے جال بچھا دیے۔ مصر کے کئی مقامات پر مندر اور دیگر یادگاری عمارات تعمیر کرائی گئی۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق ہاتشپسوٹ کے تعمیراتی منصوبے نہ صرف دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے تھے بلکہ وسیع پیمانے پر مصر کے لوگوں کو روزگار کی فراہمی کا ذریعہ بھی بنے۔ ریسرچرز کے مطابق ان تعمیرات کا حجم اور نفاست اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاتشپسوٹ کے دور میں ملک کس قدر خوشحال تھا۔ اس کی تعمیرات میں سب سے عظیم دیر البحری کے مقام پر بنایا جانے والا وسیع و عریض مندر ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق یہ مندر قدیم دنیا کے تعمیراتی کاموں میں سب سے مسحور کن کارنامہ تھا۔ اس کی تعمیر پر لگ بھگ 15 برس لگ گئے تھے۔ یہ مندر 3 منزلہ تھا جس میں مزارات، عبادت گاہیں اور امن دیوتا نامی معبود کی عبادت گاہ تھی۔ بریٹینیکا نے اس مندر کو ہاتشپسوٹ کی اعلیٰ ترین کامیابی قرار دے دیا۔ دوستو، ہاتشپسوٹ لگ بھگ 21 برس حکمراں رہی۔ 6 برس کمسن تھٹموس سوم کی جگہ بطور ریجنٹ ملک چلایا، جبکہ 15 برس فرعون کے مکمل اختیارات کے ساتھ فیصلے کیے۔ پھر 1458 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی موت بیماری کے باعث ہوئی تھی، مگر جب اس کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا تھا تو اس نے اپنے ساتھی فرعون اور سوتیلے بیٹے تھٹموس سوم کو ریاستی امور میں نمایاں کردار ادا کرنے کا موقع دیا تھا۔ تھٹموس سوم تخت نشین ہونے کے ابتدائی برسوں میں کم عمری کے باعث ملک چلانے کے قابل نہیں تھا، اور بعد میں جب ملک چلانے کے قابل ہونے والا تھا تو اس کی سوتیلی ماں نے فرعون کا عہدہ سنبھال کر اس کے کردار اور شخصیت کو پردے کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اب برسوں بعد اسے بااختیار فرعون بننے کا موقع مل گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تھٹموس اپنے منفرد انداز سے، اپنے من پسند فیصلوں سے اور قائدانہ صلاحیتوں سے مصر کی عظمت بڑھا سکتا تھا۔ وقت کے ساتھ اس نے یہ سب کیا، مگر اس کا ایک اقدام ایسا تھا جس نے مورخین اور ریسرچرز کو طرح طرح کے مفروضے پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تھٹموس سوم نے اپنی سوتیلی ماں ہاتشپسوٹ کے دور اقتدار کی تمام نشانیاں مٹانے کے احکامات جاری کر دیے۔ britannica.com پر دستیاب معلومات کے مطابق فرعون کے ان احکامات کی روشنی میں ہاتشپسوٹ کے مجسمے توڑ دیے گئے، مزاروں کو مسخ کر دیا گیا اور اس کا نام بادشاہوں کی سرکاری فہرست سے ہٹا دیا گیا۔ فرعون تھٹموس سوم کے حکم پر کیے جانے والے ان اقدامات نے ہاتشپسوٹ کے کارناموں کو صدیوں تک تاریخ کے نظروں سے اوجھل کیے رکھا۔ 19ویں صدی قبل مسیح میں ماہرین آثار قدیمہ کو دیر البحری کے مقام پر کھدائی کے دوران ہاتشپسوٹ کے زمانے کے مجسمے، پینٹنگز اور دیگر ایسی اشیاء کا ملبہ ملا جنہیں تھٹموس سوم کے احکامات پر زیر زمین دفنایا گیا تھا۔ جب ماہرین کی جانب سے ان قدیم اشیاء پر کنندہ عبارات کو پڑھا گیا تو اس خاتون فرعون کا نام اور کارنامے آج کے انسان کے سامنے آ گئے۔ اگر 200 برس قبل ماہرین آثار قدیمہ یہ کارنامہ سر انجام نہ دیتے تو شاید آج تک ہاتشپسوٹ کا نام اور کام راز ہی رہتا۔ مگر اہم سوال یہ ہے کہ فرعون تھٹموس سوم نے مصر کی تاریخ سے ہاتشپسوٹ کا نام مٹانے کے احکامات کیوں جاری کیے تھے؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔